اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجے وہ ان کی قوم کی زبان بولنے والے تھے۔ اس کا سبب اور علت بیان کی کہ اس کی قوم کی زبان اور اس رسول کی زبان ایک تھی، وہ سبب کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیبین لہم، تاکہ وہ رسول جو ہیں، وہ نبی جو ہیں، وہ ان کے لیے بیان کر سکیں منشاء الہی کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا کیا ہے، وہ عقائد اسلامیہ کو ان لوگوں کے سامنے بیان کر سکیں۔ اس لفظ پر لیبین لہم پر اس لفظ سے بہت سارے اہم مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ لیبین لہم جو ہے تاکہ وہ رسول بیان کرے لہم اپنی قوم کے لیے، اپنی قوم کے سامنے کس چیز کو بیان کرے؟ منشاء الہی کو، رضا الہی کو، رب کے اوامر کو بیان کرے، رب کے احکامات کو بیان کرے، رب کی منہیات کو بیان کرے، رب نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان کو بیان کرے، عبادات کو بیان کرے، معاملات کو بیان کرے، یعنی جو جو منشاء الہی ہے ان کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا۔ اب ان نبی کا، ان رسول کا بیان کرنا اپنی قوم کے سامنے وہ حجت ٹھہرے گا، ان کا بیان کیا ٹھہرے گا؟ حجت ٹھہرے گا۔ سارے انبیاء کرام تشریف لائے، سارے رسول کرام علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے جو کچھ بھی اپنی قوم کے سامنے بیان کیا وہ حجت ہے، ان کا بیان کیا ہے؟ وہ حجت ہے۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ مثال کے طور پر اب میں صاحب کتب نبی جو ہیں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب لائے، تورات شریف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی، اس کو بیان کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ رب تعالیٰ کے نمائندے کون ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کتاب کے اندر جو احکامات الہی ہیں، جو منہیات بیان کی گئی ہیں، جو رب تبارک و تعالیٰ کی منشا ہے، اسے کھولنے کے لیے، اسے بیان کرنے کے لیے کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب وہ کتاب بھی حجت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی، حضرت موسیٰ کا بیان بھی حجت، کتاب بھی حجت اور موسیٰ علیہ السلام کا بیان بھی حجت۔ ذرا غور سے سنیے گا، انشاءاللہ سمجھ آئے گا۔ اور اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور شریف اتری، زبور شریف بھی حجت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب آئی، اور جو حضرت داؤد علیہ السلام قوم کو کھول کے سنا رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں، ان کا وہ سمجھانا، ان کی وہ تفہیم اور ان کا وہ بیان جو ہے وہ بھی حجت ہے ان کی قوم کے لیے۔ اور اسی طرح کر کے انجیل شریف حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ کتاب جو ہے انجیل شریف وہ بھی حجت ہے اور اس کا بیان بھی حجت ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نعوذ باللہ من ذالک کوئی کہے جی کتاب تو حجت ہے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان حجت نہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کتاب جو ہے نا تورات وہ تو حجت ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کی توضیح جو ہے وہ حجت نہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب زبور جو ہے وہ تو حجت ہے لیکن حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی جو تفہیم ہے وہ حجت نہیں۔ کھل رہے ہیں، دلیل ٹھہرے گی
جس طرح کتاب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی شے ہے جو اتاری گئی ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح کر کے جیسے موسیٰ علیہ السلام پر تورات آئی، تورات کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو تفہیم ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مثال میں مزید اس کو کھولتا ہوں، کوئی بندہ یہ کہ آسان الفاظ میں کوئی بندہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جی آپ کی کتاب تو سچی ہے لیکن آپ پر اعتماد کو نہیں، یہ نہیں کہہ سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی کتاب تو سچی ہے لیکن آپ کے بارے میں یہ سچے ہونے والی بات نہیں کی جا سکتی۔ کتاب بھی حجت ہے، دلیل ہے، ان کا بیان بھی حجت ہے۔ جس طرح کتاب کو ماننا لازم ہے اسی طرح ان کے بیان کو ماننا لازم ہے۔ وہ جو کچھ کھولیں گے آپ کے سامنے، جو کچھ بیان کریں گے اپنی قوم کے سامنے، اس کو ماننا بھی لازم ہے۔ جب یہ بات کھل گئی کہ کتاب بھی حجت، ان کا بیان بھی حجت، کتاب بھی حجت، ان کی تفہیم بھی حجت، کتاب بھی حجت، ان کا سمجھانا بھی حجت، تو اب ذرا اس بات پہ غور کرتے ہیں۔ اس قوم کے اندر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں میں، جو اپنے آپ کو رسول اللہ علیہ السلام کا ماننے والا کہتے ہیں، ان میں امت جو ہے وہ تو بحمد اللہ تعالی وہ آقا علیہ السلام وہ قرآن کو بھی حجت مانتی ہے، اور آقا علیہ السلام نے جو اس کی توضیح فرمائی ہے، حضور نے جو اس کا بیان فرمایا ہے، اسے بھی حجت مانتی ہے۔ لیکن ایک قوم ایسی ہے یہاں آپ کے پاکستان میں پائی جاتی ہے، اور یہیں کا جو نزلہ زکام ہے وہ باہر کے لوگوں تک بھی پہنچا ہے، بے دینوں تک بھی پہنچا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ تو حجت ہے ہمارے لیے، جو کچھ قرآن میں آیا ہم وہ تو مانیں گے، اس سے انکار نہیں کر سکتے، لیکن جو کچھ حضور نے فرمایا ہم وہ نہیں مانیں گے۔ سمجھ رہے ہیں مسئلہ؟ انہوں نے قرآن کو تو مانا لیکن قرآن کے بیان کو نہیں مانا جو حضور نے فرمایا تھا۔ قرآن کو مانا ہے، اس کی تفسیر کو نہیں مانا جو میرے آقا علیہ السلام نے بیان کی تھی۔ حالانکہ ان جاہلوں کو یہ نہیں سمجھ، ایک بندے سے ایسے ہی بات ہو گئی بہت پرانی، ابھی میں پڑھتا تھا تو ہم آ رہے تھے بھاولپور سے گاڑی پہ بیٹھ کے، تو ایک بندہ جو ہے نا وہ کھڑا ہوا تھا، ایسے وہ کرکٹر تھا کوئی، ایسے اس کو الجھن ہوئی تو وہ دیکھ کے ہولیا تو کہنے لگا جی ایک بات تو بتائیں، یہ جو احادیث ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا یہ میں سمجھ گیا فوراً کہ یہ جناب یہ بندہ منکر حدیث ہے، حضور کی حدیث کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا یار آپ سب سے پہلے یہ بتائیں آپ نے قرآن پاک کی تفسیر پڑھی ہے؟ کہتے جی پڑھی ہے۔ میں نے کہا سنی بھی ہے؟ کہتے سنی بھی ہے۔ میں نے کہا آپ کس بندے کو سنتے ہیں؟ اس نے جس بندے کا نام لیا وہ منکر حدیث تھا، حدیث کا انکار کرنے والا تھا۔ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا وہ جو بیان کرتے ہیں وہ صحیح بیان کرتے ہیں؟ کہنے لگا ہاں صحیح بیان کرتے ہیں۔ میں نے کہا تم پہ افسوس ہے، تمہارا مولوی جو قرآن کی تفسیر بیان کرے وہ تو ہو حجت ہیں، تو جن پہ قرآن نازل ہوا ہے وہ جو تفسیر بیان کرے وہ حجت کوئی نہیں۔ دماغ خراب ہے تمہارا بھی ویسے ہیں، تمہارا مولوی بیان کرے وہ حجت، جو امام الانبیاء کریں وہ حجت کوئی نہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، عجیب احمق ہے بھائی۔ جب میں نے اس کو کہا تو پھر بعد میں اس نے جب دیکھا کہ جناب اس پہ یہ قابو نہیں دے رہا تو پھر مجھ سے پوچھنے لگا یہ کل خوانی کہاں سے جائز ہے؟ میں نے کہا میرا اترنے کا ٹائم آ گیا، تیرا میں 40واں بھی کرا کے بھیجتا۔ میں نے کہا بھی جس بات پہ جس موضوع پہ بات ہو رہی ہے نا اس پہ پہلے مان بھی میں شکست کھا چکا ہوں، میں جھوٹا ثابت ہوا ہوں، میں اپنے مولوی کو تو مان رہا ہوں، رسول اللہ علیہ السلام کی نہیں مان رہا ہیں، اپنے مولوی کو حجت مانتا ہوں، اپنے مولوی کو دلیل مانتا ہوں۔ رسول اللہ علیہ السلام کا بیان جو ہے جنہیں رب تبارک و تعالی نے بھیجا ہی اس لیے ہے لیبین لہم، اور بیان حجت ہے تو رب تبارک و تعالی نے یہ کام انہی کے ذمہ لگایا نا، رسول کرام علیہ السلام کے ذمہ لگایا رب تبارک و تعالی نے کہ تم نے بیان کرنا ہے منشا الہی کو، مردی الہی کو بیان کرنا ہے۔ میں نے کہا جن کو رب تعالی نے بھیجا ہے ان کا بیان حجت ہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا تیرا مولوی جو ہے اٹھ کے آ جائے اور وہ بیان کرنے لگ جائے تفسیر تو وہ حجت ہو گئی۔ پھر نہیں جی میں نے تو آپ سے یہ بھی پوچھنا تھا جنازے کے بعد دعا کرنا کیسا ہے؟ میں نے کہا عجیب بندہ ہے یہ، جب دیکھتے ہیں نا کوئی بندہ آگے سے کوئی معمولی سا ہے تو اس پہ پھر چڑھ دوڑتے ہیں، پھر اس سے اس طرح کی باتیں پوچھتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ بندہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا پکڑ کرنے والا ہے، گرفت کرنے والا ہے، تو پھر فوراً سے پہلے وہ قرخانی اور چلیسویں پہ آ جاتے ہیں، پہلے وہ ثابت کریں بھائی۔ میں نے کہا پہلے دین کا اساسی مسئلہ ثابت کرنا ہے، یہ قرخانیاں ثابت کرنی ہے؟ عجیب بندہ ہے تو بھائی۔
قرآن کی تفسیر تو میرے آقا علیہ السلام سے چلتی ہوئی آ رہی ہے نا، تم تو اس کے منکر ہو۔ اور یہ باتیں کلخانی چالیسواں یہ تو یہاں کے لوگ کرتے ہیں، اصالہ ثواب کرتے ہیں، اصالہ ثواب کی ہی صورتیں ہیں جو لوگوں نے مقرر کر رکھی، اور آپ جو ہے نا وہ ایک دم سے اصول سے ہٹ کے جناب نیچے آ گرے ہو، نہیں جی پہلے یہ بتا دیں مجھے۔ وہ لوگ ظاہری بات ہے گاڑی میں کون سے دور دور کلومیٹر میں بیٹھے ہوتے ہیں، سارے قریب کے بیٹھے ہوتے ہیں، لوگوں پہ کان اٹھایا انہوں نے کہا دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی۔ ایک دم جب میں نے کہا کہ یار مولوی حجت ہے، رسول ایمان اللہ تعالیٰ کے نبی حجت نہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس لیے، تو وہ لوگ بھی چکنے ہوئے، انہوں نے کہا بھائی یہ لڑکے کی آواز میں تو بعد میں تو دم ہے بھائی، وہ ذرا میرے سے بھی بڑی عمر کا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بھائی یہ لوگوں کا، اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کنز المال میں بھی اور اس کے علاوہ بھی احادیث کی کتب میں، یہ حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بندہ جو ہے اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا اور تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا، اور وہ یہ کہے گا جو کچھ ہے قرآن ہے، رسول اللہ کا فرمان، کوئی شے کو نہیں، یہ ضرور فرما رہا ہے۔ اور یہ جو بندہ اس امت میں اٹھا ہے خناس، یہ ہمارے ضلع وہاڑی کے اندر ایک چکڑالا علاقہ ہے، گاؤں ہے بالکل چھوٹا سا، وہاں پہ بندہ تھا انتہائی امیر تھا، اور ٹانگ سے لنگڑا تھا، ٹیک لگا کے بیٹھتا تھا، جو بھی بندہ اس کے پاس آتا اس کو یہی کہتا حدیثیں تو ساری جھوٹی ہیں، کہتا ہے یہ کہتا تھا نعوذ باللہ من ذالک۔ میں مدینہ شریف گیا، وہاں پہ ایک بہت بڑا بندہ ہے، وہ نہیں وہ منحوس ہے، اس کا بھائی بہت بڑا بندہ تھا، عالم اسلام کا مانا ہوا بندہ، پورا دنیا کفر جس کے نام سے ایسے کانپتا تھا، وہ اب نہیں رہے دنیا میں۔ وہ مجھے ملا وہاں پہ، آتے ہی دیکھ کے داڑھی کو دیکھ کے اے شہزاد ماذا، یہ کیا ہے، یہ کیوں رکھی ہوئی داڑھی تم نے؟ میں نے کہا یہ رسول اللہ علیہ السلام، یہ تو جھوٹ ہے، رسول اللہ علیہ السلام کی داڑھی، انہوں نے کہا یہ تو جھوٹ ہے بھائی، کہیں نہیں لکھا ہوا۔ میں کہنے لگا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی ایک ہی بیوی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی میں نے کہا احادیث مبارکہ میں موجود ہے، بخاری میں موجود، کہتے یہ تو جھوٹ ہے، کہتے ہیں بخاری و مسلم کلھا کذب، میں نے کہا یہ تو سارے جھوٹ ہے۔ تب مجھے یقین ہوا، میں نے کہا وہ جو لانتی بیٹھ کے چکڑالے میں کہتا تھا یہ پاکستان کے پرویزی بدماش کہتے تھے، وہ ان کا گند یہاں صرف پنجاب تک یا پاکستان تک محدود نہیں ہے، وہ باہر کے لوگوں کو بھی، ان کے دماغوں کو بھی خراب کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جھوٹ ہیں ساری، نعوذ باللہ من ذالک، ان کی کوئی حقیقت کو نہیں۔ یہ حساب ہے ان ذلیلوں کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بھائی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ نبی اور رسول جو ہیں ان کو مامور فرمایا گیا ہے بیان پر۔ کس پر بیان فرمایا گیا ہے؟ بیان پر، منشا الہی کو بیان کریں گے، مرضی الہی کو بیان کریں گے، احکامات الہی کو۔ اچھا جس کام کے لیے نبی آ رہے ہیں یہ کہتے ہیں وہی جھوٹ ہے، پتہ ہے اللہ فرما رہا ہے میں نے بھیجا ان کو اس لیے ہے، یہ کہتے ہیں وہ مقصد ہی جھوٹ ہے، نعوذ باللہ۔ جب ان کی باتیں جھوٹ ٹھہری تو پھر ان کا آنا کیا ٹھہرا بھائی؟ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ عجیب دماغ خراب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ لیبین لہم، ہم نے ان کی قوم کی زبان میں اس لیے بھیجا تاکہ وہ بیان کریں۔ تو مقصد ان کے آنے کا کیا ہوا؟ بیان ہوا۔ کیا مقصد ہوا ان کے آنے کا؟ بیان ہوا۔ منشا الہی کو بیان کریں، عقائد اسلامیہ کو بیان کریں، معاملات کو بیان کریں، عبادات کو بیان کریں۔ اب جو کچھ بھی بیان کریں گے ان کو جناب مختلف درجات میں، طبقات میں تقسیم کیا جائے گا۔ ان کا تعلق عقائد کے ساتھ ہوگا تو اسے فقہ العقائد کہتے ہیں جی، اس کا تعلق عبادات کے ساتھ ہوگا تو اس کو فقہ العبادات کہیں گے، اس کا تعلق معاملات کے ساتھ ہوگا اس کو فقہ المعاملات کہیں گے جی۔ آگے پھر جناب باقی چیزیں آتی جائیں گی جی، فقہ البیوع ہو گیا، آ گیا پھر جناب اس طرح کر کے فقہ الجنائز آ گیا، عبادات میں، معاملات میں، باقی ساری چیزوں میں اس کی تقسیم در تقسیم ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ سارے کا سارا جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں وہ سارے کا سارا۔ اچھا یہاں پہ اب ان کا ایک اشکال یہ وارد ہوتا ہے کہ جناب حدیثوں میں تو وہ پھر کئی لوگ کذاب بھی آ گیا، بیان کرنے والے راوی بھی، پھر اس کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا غالباً عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ نے یہ سب سے پہلے کام شروع کروایا تھا تدوین حدیث والا، میں کہ حضور کی حدیث بھی لکھی جائے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے زمانہ مبارکہ میں
جب لوگوں نے یہ مسئلہ کھڑا کیا کہ احادیث مبارکہ یعنی کہ آپ نے یہ کام شروع کروایا تاکہ جھوٹے لوگوں کا جھوٹ جو ہے نا وہ الگ کر دیا جائے اور باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ الگ کر دی جائیں۔ حضرت ہارون رشید رحمہ اللہ کے دور میں ایک بندہ لایا گیا، اس نے کئی لاکھ جھوٹی حدیثیں گھڑ کے لوگوں میں پھیلا دی تھی، کئی لاکھ حدیثیں جھوٹی۔ جب وہ پکڑ کے لایا گیا نا جی حضرت ہارون رشید رحمہ اللہ کے پاس، تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں بھئی یہ جو ہے نا فرمایا کہ اس کو قتل کر دو، اس کو قتل کر دو۔ تو اس نے کہا چلو مجھے تو قتل کر دو گے، جو میں نے لاکھوں کی تعداد میں حدیثیں گھڑ کے لوگوں میں پھیلا دی ہیں ان کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر، کیا الفاظ تھے وہ خلیفہ وقت کے۔ حضرت ہارون رشید رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ دیکھو بات سنو، اللہ تبارک و تعالی نے وہ چھلنی سمجھتے ہیں، پچھاڑنی جنہوں کہتے ہیں، وہ چھلنی دی ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس امت میں بڑے امام عبداللہ بن مبارک کو اور ان جیسے محدثین کو، میں کہ وہ جب اس طرح کر کے اس کو چھانیں گے نا تیرا گند نکل کے پرے جا پڑے گا، رسول اللہ علیہ السلام کی حدیثیں ساری الگ ہو جائیں گی۔ اللہ نے ایسے بندے کھڑے کیے ہیں، ایسے بندے کھڑے کیے، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ جیسے محتاط ترین بندے۔ امام بخاری رحمہ اللہ جب حدیث لکھتے ہیں نا، ہر حدیث لکھنے پر جناب پہلے غسل کرتے ہیں، غسل کرنے کے بعد پھر 2 نفل پڑھتے ہیں، پھر استخارہ کرتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جناب ان کو کوئی خیر کی رہنمائی ہوتی ہے پھر حدیث پاک کو لکھتے ہیں۔ بتائیں ایسے یعنی کہ ایک حدیث پاک انہوں نے آقا علیہ السلام حضور کے صحابہ کا معاملہ دیکھیں، حضور علیہ السلام سے حدیث سنی ہے، اس کے بعد پھر مصر کا سفر کیا، وہاں پہنچے، یار ایک حدیث پاک آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تو نے اور میں نے بیٹھ کے سنی تھی، وہ حدیث ذرا سنا دے، حالانکہ سنی ہوئی ہے، پھر سننے جا رہے ہیں تاکہ کوئی ممکن ہے کوئی ذہن میں کوئی شک آ گیا ہو، وہ ان سے سن کے وہ شک کو دور کیا جا سکے۔ ایک حدیث کے لیے میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں نے وہ بے بہا اسفار کیے ہیں جناب، ایک حدیث کے لیے۔ امام ابن عساکر رحمہ اللہ کون ہے؟ عساکر کس کو کہتے ہیں؟ عساکر تو لشکروں کو کہتے ہیں۔ ابن عساکر لشکروں والا، کیا مطلب ہے؟ کاغذ قلم ہاتھ میں ہوتا تھا، جہاں سے بھی کوئی لشکر گزرتا ان کو پتہ ہوتا ملک شام جو ہے نا بالکل ایسے سمجھیں اس وقت ان کے لیے ایک جنکشن کی صورت اختیار کر چکا تھا، ادھر سے آتے لوگ ادھر سے آتے لوگ، تجارت کا بڑا مرکز تھا ملک شام۔ تو امام ابن عساکر رحمہ اللہ جو ہیں وہ جاتے ان کے پاس، یار کوئی حضور کی حدیث آپ کے پاس ہو تو سنا دو یار۔ پھر کئی لوگوں سے جب سن لیتے اس کے بعد اس کو جناب درج کر دیتے، 80 جلدوں میں آپ کی کتاب تیار ہوئی۔ امت کی محنتیں تو دیکھیں علماء کی، جھوٹوں نے جھوٹ پھیلایا اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جھوٹ جو ہے نا وہ جھوٹ کا گند جو ہے اس کو دور کرنے کے لیے احمد بن حنبل جیسا بندہ بھی کھڑا کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر صوفیاء کی جماعت کو کھڑا کیا، اللہ صوفیاء کی جماعت کو کھڑا کیا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑے ایک عالم تھے، وہ ایک حدیث بیان کرنے لگے ایک صوفی بزرگ کے سامنے، حدیث بیان کرنے لگے۔ تو بیان جب یہ بزرگ کون تھے؟ بزرگ بہت بڑے، ان کے سامنے جب بیان کرنے لگے تو انہوں نے کہا یار یہ آقا علیہ السلام کی حدیث نہیں ہے، یہ جو بیان کر رہا ہوں یہ حضور کی حدیث نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ کو کیسے پتہ؟ آپ تو عالم نہیں ہیں، آپ نے تو پڑھی نہیں ہے حدیث۔ انہوں نے کہا یار میں جب حضور کی حدیث سنتا ہوں نا، حضور کی حدیث سے عجب قسم کا نور نکلتا ہے۔ جب آپ نے یہ والی بات پڑھی اور نام حضور کا لیے، نور نہیں نکلا، بتائیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے بندے کھڑے کیے امت کے اندر۔ ایک امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی الحاوی میں یہ بات نقل کی، آپ فرماتے ہیں کہ ایک عالم تھے وہ حدیث بیان کرنے لگے، ایک بزرگ جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے تھے سامنے، وہ کہنے لگے نہیں یہ حدیث نہیں ہے حضور، یہ حدیث نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ کو کیسے پتہ؟ انہوں نے کہا یہ سامنے حضور کھڑے ہوئے فرما رہا ہے، یہ میں نے کہا ہی نہیں ہے، یہ سامنے حضور کھڑے ہوئے مجھے فرما رہا ہے۔ تو بھائی حدیث ایسے تھوڑی پہنچی ہے، حدیث لکھنے والوں کی باقاعدہ میرے آقا علیہ السلام نے خود نگرانی فرمائی ہے۔ آپ کبھی اس مضمون کو پڑھ کے دیکھیں، جی میں نے کتاب کے اندر یہ درج کیا ہے سارا کہ محدثین جو ہیں ان کی تو روٹی کا بھی خیال رکھتے تھے میرے آقا علیہ السلام۔ محدثین حدیث پڑھنے گئے، ان کو بھوک لگی، وہاں پہ شدید بھوک لگی، میرے آقا علیہ السلام خواب میں آ کے اس علاقے کے بندے کو فرما رہے ہیں یار میرے دین کے طالب علم بھوکے پڑے ہوئے ہیں، تو مزے کے ساتھ سویا ہوا ہے، اٹھ جا کے ان کو کھانا دے کے آ۔ وہ کھانا دے کے جب واپس نکلنے لگے انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے نبی نے بھیجا ہے، جن کا دین پڑھ رہے ہو تم انہوں نے بھیجا۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے جی؟ تو بیان جو ہے وہ آقا علیہ السلام کا، بھائی بیان تو آقا علیہ السلام کا ہی مانا جائے گا اور تیرا مانا جائے گا، نہیں سمجھ آیا؟ اب یہاں پہ ایک مسئلہ اور دیکھیں، یہاں سے حجیت حدیث تو ثابت ہو گئی کہ آقا علیہ السلام کی حدیث جو ہے وہ حجت ہے، آقا علیہ السلام کی حدیث ہے حجت ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ
فقہائے کرام علیہ مرحمہ جو فرماتے ہیں اس کا کیا بنے گا؟ فقہائے کرام جو مسائل دینیہ، مسائل فقہیہ اخذ کرتے ہیں قرآن سے اور حدیث سے، اس کا کیا ہوگا؟ آقا علیہ السلام کا فرمان شریف تو چلو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیرا بھی ہو گیا، اللہ نے بندے بھی کھڑے کر دیے، آقا علیہ السلام کی جس طرح قرآن کی حفاظت ہوئی اسی طرح آقا علیہ السلام کی حدیث کی حفاظت ہوئی ہیں جی۔ تو پھر فقہا جو فرما رہے ہیں ان کے جو اقوال کتابوں میں ملتے ہیں اس کا کیا بنے گا بھائی؟ تو یہ مسئلہ بھی ذہن میں رہے، کیونکہ فقہائے کرام علیہ مرحمہ جو ہیں وہ میرے آقا علیہ السلام کے نائب اور وارث ہیں، نائب اور وارث ہیں۔ ان کا قول جو ہے وہ یہ ضرور ہے، جس طرح حجیت حدیث پاک کی ہے اس طرح کی تو نہیں، لیکن اس سے کم درجہ کی ہے، اور اس کم درجہ کی جو حجیت ہے اس سے انکار نہیں کرے گا مگر عقل سے پاگل۔ پاگل جو ہوگا وہی انکار کرے گا۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھو جی آقا علیہ السلام کے فرمان شریف جو ہیں وہ تو چلو ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح کی وحی ہے، وہ حضور جو فرما رہے ہیں اللہ نے فرمایا کہ بیان کریں گے حبیب کریم علیہ السلام، تو آقا علیہ السلام کو جو بیان کرنا ہے وہ بھی ایک طرح کی وحی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، وحی خفی جس کو کہتے ہیں، وہ بھی وحی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو جو فقہا کہہ رہے ہیں وہ کیا بنے گا بھائی؟ وہ تو حجت نہیں ٹھہرے گا۔ تو یہ فقہا آقا علیہ السلام تو خطا نہیں کر سکتے بیان میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ تو فقہا جو کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں ہے نا بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے حبیب کریم علیہ السلام کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، ویسے عقل و شعور اور فہم اور ذہن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے فقہا کا تو نہیں لیا۔ یہ اشکال وارد ہو سکتا ہے اور بڑا مضبوط اشکال ہے کہ تم تو بھائی فقہ کو بھی مانتے ہو، کیونکہ قرآن سے جو مسائل اخذ کریں گے وہ میرے آقا علیہ السلام بیان فرمائیں گے اور وہ بنے گی حدیث، جو فقہا اخذ کریں گے وہ بیان کریں گے وہ بنے گی فقہ۔ تو حدیث قرآن کی تو حجیت مان لی، حدیث کی تو حجیت مان لی، اب فقہا کا قول، فقہا کے بیان کردہ مسائل، ان کے اخذ کردہ مسائل، مسائل فقہیہ، ان کا تعلق کسی بھی شے کے ساتھ ہو تو اس کا کیا بنے گا بھائی؟ تو یہ ذہن میں رہے، یہ جو نقطہ اٹھایا ہے آپ کے سامنے کہ وہاں خطا نہیں، قرآن میں خطا نہیں، حدیث میں خطا نہیں، یہاں خطا ہو سکتی ہے، مطلب کیا ہے اس کا؟ پھر تو یہ ذہن میں رہے، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب فقیہی مجتہد اجتہاد کرے اور وہ کرے درست، وہ کیا کرے؟ درست کرے، تو فرمایا کہ اس بندے کو میرا اللہ تبارک و تعالیٰ 2 اجر عطا فرمائے گا، 2 اجر عطا فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس فقیہ کو، اس مجتہد کو جب اجتہاد کرے اور درست کرے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو مجتہد اجتہاد کرے، من اجتہد، جو اجتہاد کرے پھر کر بیٹھے خطا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی 1 اجر عطا فرمائے گا۔ سن رہے ہیں؟ یہاں کوئی کرے گا دنیا میں اندر؟ ہاں جی، یہ والے کپڑے درجی کو کہیں جی آپ سی دیں، صحیح سیئیں گے تو 2000 روپے دیں گے، اگر آپ غلط سیئیں گے یعنی یہ بازو جو ہے وہ ٹانگ کی جگہ لگا دیں تو آپ کو جناب 1000 روپے پھر بھی ہم دیں گے، کریں گے کوئی؟ تو پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مجتہد اجتہاد کرے اور اس سے خطا ہو جائے، میں کہ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجتہد کو 1 اجر عطا فرمائے گا۔ تو اب ان کے بیان کردہ مسائل جو ہیں اگر ان میں خطا بھی ہو جائے، ان سے اگر خطا بھی ہو جائے فقہا سے، تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی اجر عطا فرمائے گا، جو لوگ اس پر عمل کر رہے ہوں گے انہیں بھی اللہ تعالیٰ اجر سے محروم نہیں کرے گا یار، وہ بھی اجر پائیں گے۔ لیکن اس کے باوجود امام شمس الائمہ رحمہ اللہ، آپ کے پاس ایک بندہ آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے، آپ نے مسئلہ تو بتا دیا، بعد میں ذہن میں آیا کہ جو مسئلہ میں نے اس کو بتایا ہے وہ صحیح سمت نہیں گیا، اجتہاد تو میں نے کیا لیکن وہ اجتہاد درست نہ تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے بواسطہ امام الانبیاء علیہ السلام، اگر فقیہ جو ہے مجتہد جو ہے وہ اجتہاد کرتے ہوئے خطا کر بیٹھے پھر بھی اس کو 1 اجر ملے گا۔ لیکن امانت دیکھیں، امانت داری دیکھیں اس امت کے فقہا کی، قسم خدا کی، ہیں جی، آپ نے ایک بندہ لیا، اسے دریا کا جو پل تھا، ظاہری بات ہے کہ لوگ پل سے ہی آتے ہیں، آگے پیچھے سے، شہر کا ہوتا تو پہچان لیتے، بندہ باہر کا تھا، آپ نے اس بندے کو پورے دن کے لیے
پیسے دے کے کھڑا کیا، میں یہاں کھڑے ہو جاؤ، جو بھی لوگ آتے جاتے ہوں ان کو یہ اعلان کرو، جس بندے نے وہ شمس الائمہ سے یہ مسئلہ پوچھا تھا، سرخسی رحمہ اللہ سے یہ مسئلہ پوچھا تھا، اس کا جواب وہ نہیں، یہ والا جواب ہے، میں کہ یہ کھڑے ہو کے اعلان کرو۔ صبح سے لے کر شام تک اس بندے نے اعلان کیا۔ وہ بندہ جس کام آیا تھا وہ کام کر کے جب جانے لگا، شام کا وقت ہوا تو وہ آیا، انہوں نے کہا ہاں یہ تو مسئلہ میں نے پوچھا تھا، انہوں نے کہا اس کا جواب وہ نہیں، یہ والا جواب ہے، امام صاحب رحمہ اللہ نے مجھے یہاں کھڑا کیا ہوا ہے۔ پتہ ہے کیا امانت داری یار اس امت کے علماء میں؟ کہیں آپ نے دیکھا ہے ایسا بندہ؟ یار پوری دنیا کے مذاہب میں، پوری دنیا کے ادیان میں، ان کے ماننے والوں میں ایک بندہ بھی آپ کو ایسا دکھائی نہیں دے گا، لیکن میرے آقا علیہ السلام کی اس دین پاک کے ماننے والوں میں میں سچی کہتا ہوں آپ کو لاکھوں لوگ ملیں گے، لاکھوں لوگ ملیں گے جو امت کی امانت کو انہوں نے ایسے پہنچایا کہ ایک ایک لفظ پہ جناب ساری رات تحقیقیں کی ہم، ایک ایک لفظ کی تحقیق کے لیے لمبے لمبے اسفار کیے انہوں نے، ایک ایک حدیث کے لیے انہوں نے مشرق سے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کبھی پڑھ کے دیکھیں عبداللہ بن مبارک کے اسفار، آپ کبھی پڑھ کے دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ کے اسفار، کتنی عمر تھی؟ 8 سال 10 سال کی عمر تھی، اماں جو ہے وہ بخارا سے روس سے لے کر گئی، کہاں چھوڑائی؟ مکہ میں چھوڑائی، اکیلا بیٹے کو اکیلا چھوڑ کے آ گئی۔ امام بخاری رحمہ اللہ پیدا ہوتے ہی نابینا تھے، امام بخاری پیدا ہوتے ہی نابینا تھے، ماں نے پہلے سوچا ہوا تھا میرا بیٹا حضور کی حدیث پڑھے گا، حضور کی حدیث کی نوکری کرے گا۔ ماں روتی رہتی رات دن، ایک رات خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے، میں روتی کیوں ہے مائی؟ انہوں نے کہا جی یہ معاملہ ہے، میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا جو ہے امام الانبیاء علیہ السلام کی حدیث کی نوکری کرے۔ ہاں جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہی خواب میں دعا کیا، میں تیرا بیٹا بینا ہو گیا اور یہ حضور کی حدیث کا عالم بنے گا بہت بڑا۔ آج تک امت جو ہے آپ کو امیر المومنین فی الحدیث مان رہی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کو بتائیں۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ، آپ کے ماں فرماتے جب میں اٹھی تو میرا بیٹا بالکل دیکھ رہا تھا صحیح۔ 8-10 سال کے بچے کو کون چھوڑتا یار باہر، اتنا دور دراز علاقے میں، فون کا معاملہ بھی نہ ہو، ویڈیو کال بھی نہ کر سکے۔ یہاں تو اماں ویڈیو کال کر رہی ہوتی دوسرے دن، پتر جیندہ پھر دے حجت میں تو مر گئی۔ یہی پیچھے سے مائیں خراب کرتی ہیں بچوں کو، میں سچی کہہ رہا ہوں۔ ہر دوسرے دن میں ایک بندہ بچہ آیا پڑھنے کے لیے، دوسرے دن نہ فون، دوسرے دن روز فون آ جائے۔ میں نے کہا یار تھوڑا سا بچے کو ٹکنے بھی دو، تھوڑا سا مضبوط دل کرے۔ نہیں جی وہ تو بچہ تو کر لیتا ہے لیکن اس کی اماں نہیں رکتی ہے۔ عجیب معاملہ بھی آپ کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ مسئلہ جو ہے وہ بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کو کس طور پر حجت قرار دیا۔ میں کہ امام الانبیاء علیہ السلام تو تشریف ہی اس لیے لائے ہیں تاکہ وہ بیان کریں منشا الہی کیا ہے، مرضی الہی کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔